آئندہ سال کمیٹی والے بلائیں گے، پھر آؤں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو اگر نہ ہو میری ذات میں رکھا کیا ہے، آؤ چل کر کے مدینے کے فقیروں سے ملے، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ حضرات آپ میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہو تو جانے سے پہلے ایک اعلان کا اسٹیکر لیتے جائے۔ اب تک جس شخصیت نے مائک پر آ کر کے نعت کے حوالے سے اراکین خواجہ حیدر علی کے جذبوں کو متاثر کیا ہے، 17 سال پہلے بہت ہی محترم نہاج پرویز عالم صاحب نے جس پاکیزہ تقریب کی دعوت ڈالی تھی اپنے محبین کو لے کر کے، اپنے دوستوں کو لے کر کے، آج وہ اپنی قبر میں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ نعت کی برکتیں، غوث اعظم کا، غریب نواز کا ذکر روشنی بن کر کے ان کے مزار شریف سے لپٹا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں محترم بھائی فیض صاحب کو، جنہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی، اور ان کے شہزادے محترم جمیل صاحب ہیں، چاند بھائی ہیں، فخر اعظم بھائی ہیں، ان کو دوستوں کو بابو وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج وہ ذات تو نہیں لیکن ان کی قبر کی خوشیوں کا سامان یہاں پر جو انہوں نے پودے لگائے تھے وہ الحمدللہ رب العالمین پھل پھول رہے ہیں۔ وہ گزارش یہ تھی جو آپ جانا چاہتے ہیں وہ سن کے جائیں، کوئی ضرور نہیں کہ آپ بیٹھے ہی رہیں رات پر، لیکن آج کی رات بیٹھ جانا ہی اپنی آنے والی ہر راتوں کی زلفوں کو سنوارنے کے مترادف ہوگا۔ لندن ہو، جاپان ہو، موریشس ہو، تنزانیہ ہو، یوگوسلاویہ ہو، چیچینیا ہو، پاکستان میں لاہور، کراچی ہو، اسلام آباد ہو، ملتان ہو، یا ابوظہبی ہو، مسقط ہو، عمان ہو، جارڈن ہو، موریشس ہو، ان تمامی بڑے ملکوں میں، ان ملکوں کے بڑے شہروں میں آج سری لنکا کی، کولمبو کی وہ تاریخی شخصیت جس کی گفتگو نہیں، تصورات سرکار غوث اعظم، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت، سونے چاندی کو جانچنے کے لیے سنگ پارس سے کام لے لیجئے اور بد عقیدوں کو جانچنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام لے لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام قال النبي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الله رب محمد صلى الله عليه وسلم ونحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبيه وآله أبد الدهور مكرما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بیسر السامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد۔ معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردے میں رہ کر سننے والی ماں اور بہن، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ جیسا کہ تعارف میں کہا گیا، میں مناظر اعظم نہیں، میں کوئی علامہ نہیں، ہاں الحمدللہ جیسے میں نے کل کہا اور انشاءاللہ ہمیشہ کہوں گا، اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں قبول فرمایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی غلامی میں موت بھی نصیب فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے جھنڈے تلے ہمارا سایہ حشر میں فرمائے۔
معزز سامعین، علماء اہل سنت زندہ باد۔ معزز سامعین، آپ حضرات کا ٹیسٹ سے میں واقف نہیں اور میں جوشیلی تقریر کا عادی بھی نہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج اس وقت اس دور میں جو وہابی غیر مقلد ہمارے نوجوانوں کو قرآن پیش کر کے اپنی طرف لے جاتے ہیں، حدیث پاک پیش کر کے اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچا دوں کہ وہ قرآن پڑھتے ضرور ہیں، حدیث پیش کرتے ضرور ہیں، لیکن ادھوری پیش کرتے ہیں اور ترجمہ تفسیر اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ ہم ہر وقت ہر جگہ یہ کہتے آ رہے ہیں، کبھی بھی یہ آیت پیش کریں تو ان سے کہیں کہ پوری آیت کو پڑھو، سیاق و سباق آگے پیچھے والی آیت بھی پڑھیں، اور وہ ہرگز نہیں پڑھیں گے، اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ پڑھیں گے تو چوری پکڑی جائے گی، اور ہمارے نوجوانوں میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ جب آیت پیش کرے یا حدیث پیش کرے تو فوراً ان سے کاؤنٹر کرے کہ بھائی آپ نے جو یہ آیت پیش کی، اس آیت کا ترجمہ صحیح طور سے پورا پڑھ کے سنو۔ چونکہ ہمارے نوجوان اس چیز میں پیچھے ہیں، اس لیے نوجوان پھنستے جا رہے ہیں اور ان کی تعداد کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس عقیدے پہ رکھے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اور صحابہ کرام کا عقیدہ وہ ہے جو غوث اعظم نے ہمارے سامنے پیش کیا، جو امام اعظم امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل نے پیش کیا، اور وہی عقیدہ ہے جو خواجہ غریب نواز نے پیش کیا، اور ان سب کا نچوڑ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہت تو میری یہ تھی، میں نے گزارش بھی کی تھی کہ اسکرین ذرا بڑا رکھے تاکہ لوگ دور سے بھی آسانی سے دیکھ سکیں۔ خیر کوئی بات نہیں، بات سمجھ میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوبی والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ذہنوں میں عشق مصطفیٰ راسخ فرما دے۔ جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے، Allah's قدرت and the powers of the اولیاء، اللہ کی قدرت اور اولیاء کرام کی طاقت، یعنی اللہ خود قادر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسے ایسے تصرفات سے نوازتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ ایک مثال اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حفاظ کرام موجود ہے، وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دی۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہوا ہم نے ان کے کنٹرول میں دے دیا۔ آگے کیا فرمایا؟ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہوا اسی طرف چلتی ہے جہاں ان کا حکم ہو، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام حکم فرمائے اسی طرف ہوا اپنا رخ کرتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی طوفان آ جائے، کیا کسی میں ہمت ہے کہ کہے کہ تم اس طرف پھر جاؤ؟ یہاں سے ہوا آئے، کیا کسی میں ہمت ہے کہ یہ کہے کہ اس طرف پھر جاؤ؟ لیکن اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ایسی قوت عطا فرمائی، طوفان ہو کچھ بھی ہو، اللہ کا نبی کہہ دے کہ اے ہوا ادھر نہیں ادھر چلی جا تو فوراً رخ پھیر دیتی ہے۔ قرآن سے ثابت، کوئی اپنی طرف سے ہم نے بات نہیں کی۔ اسی طرح کی کئی آیتیں کئی احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو تصرفات سے نوازتا ہے۔ تو یہ موضوع رہا، اور قدرت آف اللہ اینڈ دی پاورز آف اولیاء۔ چونکہ ہمارا موضوع اولیاء کرام کی طاقت پر ہے، تو طاقت کے لیے سماعت ضروری، بولنا ضروری، سننا ضروری، سمجھنا ضروری، بولنا ضروری، مدد کرنا ضروری۔
اب یہ کل جیسے میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بتایا تھا کہ مزارات اولیاء پر جانا یہ شرک کا تو تصور ہی نہیں دیتا، بلکہ مزارات اولیاء پر جانا یہ شرک سے دور کرنے والا عمل ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے ولی کو پیدا ہوا مانتے ہیں، دنیا میں زندگی بسر کیے ہوئے مانتے ہیں، موت کا مزہ چکھا مانتے ہیں، اور جنت کے باغ میں آرام کر رہے ہیں مانتے ہیں، اور اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو شرک کا تصور نہیں بلکہ مزارات پہ جانا آدمی کو شرک سے دور کرتا ہے۔ ایک اور مثال سمجھانے کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر، تم شرک و بدعات کرتے ہو، تم حرام کرتے ہو، اللہ پیدا ہونے سے پاک۔ میلاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرنا۔ اگر یہ شرک ہے تو تم مانتے ہو اللہ بھی پیدا ہوا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو اس کا مطلب یہ وہاں بھی مانتے ہیں اللہ بھی پیدا ہوا۔ پیدائش کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حضور کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ پھر آپ نے یا رسول اللہ کی صدا لگائی، اب مجھے بتائیے یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول۔ یا حبیب اللہ کا مطلب اے اللہ کے، ذرا آواز سے، یا نبی اللہ کا مطلب اے اللہ کے۔ اب سچے دل سے کہیے، ہم نے ہمارے آقا کو اللہ کہا یا اللہ کا حبیب کہا؟ ہم نے یا رسول اللہ کہہ کے اللہ مانا یا اللہ کا رسول مانا؟ جب ہم نے اللہ مانا ہی نہیں تو یا رسول اللہ کہنا شرک کیسے ہو گیا؟ اے اللہ کے رسول کا نعرہ لگانا شرک کیسے ہو گیا؟ اور جو لوگ شرک کہتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا اس بات کو، کسی بھی وہابی کو جواب دینے آپ کو بہت انشاءاللہ کام آئے گا۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کی صدا لگا کر ہمارے باپ دادا مشرک ہو گئے، تو شرک کرنے سے کفر ہو جاتا ہے، ایمان سے آدمی خالی ہو جاتا۔ اب کسی بھی وہابی دیوبندی سے پوچھ لے کہ تم وہابیت کو فالو کرتے ہو، ہاں یہ مت کہنا کہ وہاب عبد الوہاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہاب اللہ کا نام ہے تو ہمیں وہابی کہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اس طرح بھی ذہنوں کو گھماتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے، اللہ کے نام سے اتنا شوق ہے تو رحمانی کیوں نہیں پکارتے اپنے آپ کو؟ کیوں رحیمی نہیں پکارتے؟ کیوں کریمی نہیں؟ کیوں صرف وہابی؟ تم وہابی اس لیے کہتے ہو کہ تمہارے امام ابن عبد الوہاب نجدی کی نسبت کو لاتے ہو، اللہ کے نام پر نہیں۔ اگر اللہ کے نام سے نسبت جوڑتے ہو تو تم اپنے آپ کو رحمانی بھی کہتے، صرف وہابی نہیں کہتے۔ تم چال چلتے ہو اور کسی سنیوں کے سامنے تمہاری چال کام نہیں کرے گی۔ تو یا رسول اللہ کہنا، اب ان سے پوچھئے کہ تم وہابیت کو فالو کرتے ہو، تمہارے باپ کیا تھا؟ تو ممکن ہے وہ بھی وہابی ہو۔ تمہارے دادا کون تھے؟ وہ تو یا رسول اللہ کہنے والے تھے۔ آج سے 50-60 سال پہلے وہ تو یا رسول اللہ کہنے والے تھے، میلاد کرنے والے، نیاز کرنے والے، غوث اعظم کا نام لینے والے۔ آج موڈ بن گیا غوث اعظم کا تذکرہ کرنا، غوث اعظم کی نیاز کرنے والے تھے۔ اچھا ان کے باپ وہ بھی اسی عقیدے پر تھے، ان کے باپ وہ بھی اسی عقیدے پر تھے۔ یہ اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے وہابی مذہب کا بانی کون ہے؟ ابن عبد الوہاب نجدی، کوئی فاؤنڈر ہے؟ قادیانی کا فاؤنڈر کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ تبلیغی جماعت کا فاؤنڈر کون ہے؟ مولوی الیاس کاندھیلوی۔ جماعت اسلامی کا فاؤنڈر کون ہے؟ ابو الاعلیٰ مودودی۔ تم ہم کو بدعتی کہتے ہو، نئے فاؤنڈرز تو تمہارے ہیں، بدعتی ہم کو کہتے ہو، بدعتی تو تم ہو، نئے عقائد تو تم نے گھڑے۔ الحمدللہ ہمارا کوئی فاؤنڈر نہیں، محمد الرسول اللہ ہمارے فاؤنڈر۔ اہل سنت والجماعت کے فاؤنڈر تو حضور علیہ السلام ہے، اور جتنے اولیاء کرام جو مسلک کو ہمارے سامنے پیش کیا وہ وہی مسلک ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ تو ہمارا کوئی نیا مذہب نہیں، وہی اصل مذہب پر ہم عمل کرتے ہیں، اور اسی میں تمہارے باپ دادا تھے۔ اگر یا رسول اللہ کہہ کے انہوں نے شرک کیا تو آپ کو ان سے یہ سوال کرنا ہے، شرک کرنے سے آدمی مسلمان رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ کافر ہو گیا تو نکاح جاری رہا، باقی رہا، یا نکاح ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ کفر کیا تو نکاح ختم۔
جب نکاح ختم ہوا تو میاں بیوی کا رابطہ حلال کا ہوا یا حرام کا ہوا؟ جب رابطہ حرام کا ہوا تو جو بچہ پیدا ہوا وہ حرامی ہوا یا حلالی ہوا؟ وہابیوں شرم نہیں آتی؟ اپنے دادا کو مشرک کہہ کے اپنے باپ کو حرامی ثابت کرتے ہو؟ اپنے باپ کو مشرک کہہ کے اپنے آپ کو حرامی ثابت کرتے ہو؟ یہ ہے تمہاری عقل۔ آؤ اس سچے مذہب پر آ جاؤ، سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مزارات پہ جانے میں سب سے پہلا تصور منع کرنے کا یہ ایک دیتے ہیں، وہ یہ 3 مساجد کے علاوہ سفر کرنا منع ہے۔ حدیث کی روشنی میں 3 مساجد کے علاوہ زیادہ سفر باندھنا، سفر کی تیاری کرنا، یہ منع کیا گیا۔ اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کئی کتب میں ہے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مساجد کے علاوہ زیادہ سفر مت کرو، تیاری مت کرو۔ اب اس کو لے کے کہتے ہیں کہ مزارات پہ جانا یہ حدیث سے منع ہے۔ کبھی سنے اس طرح منع کرتے؟ اجمیر شریف کا سفر کرو، بریلی شریف کا سفر کرو، کیوں سفر کرتے؟ ہمارے آقا نے تو 3 مسجدوں کے علاوہ سفر سے منع فرمایا۔ اب مجھے بتائیے اس میں ذکر مسجد کا ہے یا مزار کا ہے؟ حدیث میں مسجد کا ذکر، حدیث میں ہے مسجد کا ذکر، تو 3 مساجد کے علاوہ سفر منع ہے۔ تم ہمیں اجمیر شریف جانے سے منع کرتے ہو، اپنے مرکز کی مسجد میں کیوں جاتے ہو؟ دلی مرکز کی مسجد میں کیوں جاتے ہو؟ اپنے علاقے میں دین کا کام کرنے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ چلا کہاں کاٹنے جاتے ہیں؟ مسجدوں میں جاتے ہیں۔ پوچھے تو کیوں جاتے ہو؟ کلکتہ والا گیا دہلی، پوچھا کیوں دہلی گئے؟ دین کا کام کرنے، دین سیکھنے گئے۔ کہاں پہ؟ مسجد کو گیسٹ ہاؤس بنا کے وہ لوگ رک جاتے ہیں دین کا کام کرنے، دین سیکھنے۔ ایک جماعت دلی سے کلکتہ آئی، ان سے پوچھا کہاں آئے ہو؟ دین سیکھنے کے لیے آئے۔ کلکتہ والا دلی گیا دین سیکھنے کے لیے، دلی والا کلکتہ آیا دین سیکھنے کے لیے، تو دین ہے کہاں؟ کلکتہ میں ہے یا دلی میں؟ دین کہاں؟ تم دین سیکھنے نہیں جاتے، تم لوگوں کے ایمان کو لوٹنے جاتے ہیں۔ اور پھر ہم بزرگوں کی مزار پہ جاتے ہیں تو 3 مساجد والی حدیث کو پیش کرتے ہو اور خود مسجدوں میں جا کے رک کے کام کرتے ہو۔ اچھا 3 مسجدوں کے علاوہ سفر منع ہے، تو اے وہابیوں تمہیں سعودی سے جو پیسے آتے ہیں مسجدیں بنانے کے لیے، کویت سے جو پیسے آتے ہیں غیر مقلدین کی مسجدیں بنانے کے لیے، جو دراصل مسجد نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں ان کو انسالٹ کرنے، ان کو اپنے جیسا کہنے کے لیے، اولیاء کرام سے دور کرنے کے لیے جو مسجد کے نام سے بنائی جاتی ہے وہ مسجد نہیں، قرآن سے ثابت۔ جب منافقوں نے مدینہ شریف میں مسجد ضرار بنائی، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، اللہ نے حکم دیا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کو جلا دیا جائے۔ تو جو مسجد ضرار کا قرآن میں حکم ہے، 11ویں پارے میں حکم ہے، سورہ توبہ میں، تو مسجد ضرار یعنی وہ جگہ جہاں اسلام کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، وہ جگہ اس کو مسجد نہیں کہا گیا بلکہ جلانے کا حکم دیا۔ اور تم اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سعودی کویت کے پیسوں سے مسجدیں بناتے ہو اور کام کیا کرتے ہو؟ اسلام کی دشمنی، مزارات کے خلاف اس حدیث کو پیش کرتے ہو، اور سینکڑوں مسجدیں تم بناتے ہو، اس مسجد کی طرف سفر کرتے ہو، وہاں یہ بات کیوں نہیں لاتے؟ پتہ کیا چلا؟ حدیث سے ان کا کوئی مطلب نہیں۔ They have nothing to do with the حدیث۔ دل میں بغض اولیاء سے دور کرنے کے لیے یہ حدیث جو مزار کی طرف صرف ہے ہی نہیں، اس کی طرف فٹ کر کے لوگوں کو اولیاء کرام کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جیسے میں نے کل بتایا، قرآن کریم بھی عربی میں، حدیث بھی عربی میں۔ جب عربی میں سمجھنا آسان ہوتا ڈائریکٹ، تو مفسرین نے قرآن کی تفسیر کیوں لکھی، محدثین نے حدیث کی شرح کیوں لکھی؟ پتہ یہ چلا every Tom, Dick and Harry is not able to understand the Quran۔ ہر ایرا غیرہ قرآن اور حدیث کو سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن کو سیکھنے کے لیے شرح کی ضرورت ہے،
تفسیر کی ضرورت ہے، محدثین مفسرین کی ضرورت ہے، اور وہ بھی سنی صحیح العقیدہ عالم کے پاس دارو ادب طے کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے، تبھی علم حاصل ہوگا۔ بخاری شریف کی شرح اور صحیح مسلم کی شرح امام نووی نے جو لکھی، اسی طرح فتح الباری حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے لکھی، اس حدیث کے تحت باقاعدہ لکھا ہے کہ اس مسجد والی حدیث سے مراد یہ ہے کہ اس ارادے سے مت جاؤ۔ فار ایگزامپل مکہ شریف میں، حرم شریف میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ۔ مسجد نبوی شریف میں ایک نیکی کا 50,000، مسجد اقصی میں ایک نیکی کا 25,000۔ اس ارادے سے کہ میں دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھوں گا تو 10,000 ثواب ملیں گے، اس ارادے سے کہ اجمیر شریف میں اکبر مسجد میں پڑھوں گا تو 5,000 ثواب ملے گا، اس ارادے سے کسی مسجد کی طرف سفر نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ مزار پہ نہیں جاؤ، دوسری مساجد پہ نہیں جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اس ارادے سے کہ یہاں پڑھوں گا تو ثواب زیادہ، دنیا میں جتنی مساجد ہے سب میں ثواب برابر ہے، صرف ان 3 مساجد کو ثواب میں زیادہ درجہ دیا گیا ہے۔ حدیث کہتی کچھ اور ہے اور یہ پیش کرتے کچھ اور ہے۔ اب امام بخاری کی بخاری شریف کی شرح امام ابن حجر عسقلانی، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے محدث، فتح الباری میں لکھا، اس حدیث سے وہ ثابت ہوتا ہے کہ ثواب کی زیادتی کے ارادے سے نہ چلا جائے۔ رہی بات وَأَمَّا قَصْدُ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ لِزِيَارَةِ الصَّالِحِ، اس کے علاوہ کے ارادے، فار ایگزامپل اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جانا، یہ جائز ہے۔ لِزِيَارَةِ الصَّالِحِ او قریب، صالحین کے قریب جانا، او صاحب، او طلب علم، او تجارہ، یہ سب چیزیں جائز ہے۔ ویری کلیئرلی محدث وقت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ اب حدیث کی کلیئرٹی ہو گئی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ مساجد کی طرف سفر کرنا، درگاہ کی طرف سفر کرنا منع ہے۔ یہ ہے ان کی پہلی چوری، مزارات پہ جانے سے روکنے کے لیے پہلی چوری۔ دوسری چوری کیا ہے؟ سالانہ عرس مقرر کرنا۔ الحمدللہ ہم لوگ جب بھی موقع ملتے ہیں مزارات پہ حاضری دیتے ہیں، اور سال میں 1 مرتبہ بالخصوص حاضری دینی جاتی ہے عرس کے موقع۔ ہم سے سوال کرتے ہیں نا عرس منانا حدیث میں کہاں ہے؟ کس حدیث سے ثابت ہے؟ الحمدللہ حدیث سے ہی ثابت ہے۔ اولیاء کرام بزرگوں کا عرس منانا یہ حدیث کی روشنی میں ثابت ہے، اور دلیل تمہاری کتاب میں ہے۔ جس کتاب کو تم مانتے ہو، جس تفسیر کو تم مانتے ہو اسی میں ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دوسرے حوالے بھی دکھا دیں۔ تفسیر ابن کثیر جس کو یہ لوگ مانتے ہیں، سورہ رعد آیت نمبر 24، آیت کریمہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اس آیت کریمہ کے تحت حافظ ابن کثیر نے، جو ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ابن تیمیہ کو امام الوہابیہ لکھا، اور یہ وہابی ابن تیمیہ کو اپنا امام مانتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر کو اس لیے مانتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ، تو اس کی تفسیر کتابوں کو یہ عام کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کو عام کرتے ہیں۔ اس تفسیر میں حدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور قبور الشہداء فی رأس کل حول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 1 مرتبہ شہدائے احد پہ حاضری دیتے تھے۔ ہفتہ وار حاضری والی حدیث الگ سے، یہاں اسپیشلی اینول وزٹ، سالانہ حاضری کا حدیث سے پاک میں تذکرہ ہے، اور جا کر حضور علیہ السلام کیا کہتے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے، کون پڑھتے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہے؟ سلام علیکم، اے شہداء تم پر سلامتی ہو، اے شہداء تم پر سلامتی ہو،